میں بڑی لذت ہے، قرآن میں سرور ہے، قرآن میں چاشنی ہے، قرآن اثر ڈالتا ہے اپنا، قرآن کی ایک تاثیر ہے، کوئی متاثر بنا نہیں رہ سکتا قرآن سے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، آپ کے جو جانی دشمن تھے وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نطق اطہار سے قرآن سننے کو پسند کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو جہل بہت بڑا دشمن ہے اللہ کے نبی کا، اخرس بن شرائق بہت بڑا دشمن ہے اللہ کے نبی کا، اور ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں رات کے وقت گئے، ہر ایک دوسرے سے چھپ چھپ کر گیا۔ کیا کرنے گئے؟ جہاں اللہ کے نبی رات کو تلاوت کیا کرتے تھے، نوافل پڑھا کرتے تھے، قرآن آواز سے پڑھتے تھے، یہ جا کر چھپ چھپا کر قرآن سنتے تھے۔ دن کو مخالفت کرتے ہیں، دن کو اللہ کے نبی کی تکذیب کرتے ہیں، قرآن پاک کو جادو کا کلام کہتے ہیں، رات کو کیا کرتے ہیں؟ یہ تینوں جا کر مختلف زاویے سے ایک دوسرے سے چھپ چھپا کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے قرآن سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی پڑھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، مدہوش ہیں، یہ مدہوش۔ صبح ہو گئی، اللہ کے نبی نے قرآن پڑھنا بند کیا، پھر ان کو ہوش آیا، وہی دن ہو گیا، یہ چلے، راستہ آگے ایک ہوتا تھا، یہ کون آ رہا ہے؟ وہ ابو جہل آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ اخنس آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ ابو سفیان آ رہا ہے۔ وہ کدھر؟ وہ تم کدھر؟ اس نے کہا تو کدھر؟ شرمائے کہا کہ بس صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے جو محمد ہیں نا، محمد بن عبداللہ، اس کے زبان میں پتہ نہیں کیا تاثیر ہے، اس کلام کو سننے گئے تھے۔ تو کہا میں بھی اسی لیے گیا، تو اسی لیے نہیں جانا، آئندہ نہیں جائیں گے۔ اگلے دن اگلی رات پھر آ گئے، تیسری رات پھر آ گئے، اور آپس میں پھر ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، شرمندہ ہوتے تھے۔ 3 راتیں مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نطق اطہر سے، زبان اطہر سے قرآن سنا۔ یہ وہ اعجاز تھا قرآن کا کہ جس کی تاثیر سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا، اپنے ہوں دل موم کر دیتا تھا، غیر ہوں پتھر دل ہوں ان کا دل بھی موم ہو جاتا تھا، اور قرآن کی لذت سے، قرآن کی تاثیر سے متاثر بنا نہیں رہ سکتے تھے۔